بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام کو طلب فرمایا۔ ان میں ایک جناب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں بادشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اور سفر کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں نے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی دعوت دی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی اور ان کے حلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جو اعلیٰ شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کا پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یا رحمان، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو۔ اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس کے مندرجات کو جانے بغیر اسے پرزہ پرزہ کرتے ہوئے چیخ اٹھا، میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے؟ پھر اس نے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ فرو ہوا تو اس نے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب کی تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی کل رویداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کی مکمل رویداد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ ایک شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمی کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور انہیں ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ وہ دونوں پہم اور تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ میں ہیں۔ وہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور باذان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کسریٰ نے اپنے حاکم باذان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلے۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کریں گے اور آپ کو اس کی طرف پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و سرکشی سے بخوبی واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چل لیں اور کسریٰ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شریع کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم باذان کو لکھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کی آخری حدود تک پہنچے گا، اور اس سے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر باذان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ باذان نے کہا، اگر ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شریع کا خط باذان کے پاس پہنچا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرما برداری کا عہد لے لو۔ باذان نے اس کو خط پڑھتے ہی ایک طرف پھینکا اور دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔